آپ کبھی نوٹ کیجئے کہ کسی فقیر کے پاس جب آپ جانا شروع کرتے ہیں وہ آپ سے کہتا نہیں ہے کہ دنیا کی محبت چھوڑ دو، لیکن حیران کن طریقے پر انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے. ایک ایک روپیہ پہلے بڑی احتیاط سے آدمی خرچ کر رہا ہوتا ہے. کسی کو اگر دینا ہے تو اس سے پہلے تمام اپنی ضروریات پر نظر ڈال لے گا کہ اگلے 15 دن میں کوئی ایسی ضرورت تو نہیں جس میں 1 روپیہ میں اس کو دے دوں تو وہ ضرورت رک جائے میری. لیکن فقیر کے پاس جانا شروع ہوتا ہے انسان غیر محسوس طریقے پر. 2 سال 4 سال کے بعد دیکھیے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھ سے کون کیا لے گیا، میں نے کسی کو کیا دے دیا، میری ضروریات کا کیا بنے گا. اس کے لیے روٹین بن جاتا ہے. آدمی آیا، ضرورت کا اظہار کیا، انہیں چپ چاپ جو ہے پکڑا دیا، لے لیجیے. محبت نکل گئی دل سے آپ کے. ہمارے یہاں جائیداد پر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، جائیداد کی تقسیم پر، وراثت پہ. ایک سگے بھائی ایک دوسرے پہ مقدمے کر دیتے ہیں، بہن بھائی مقدمے کر دیتے ہیں. لیکن کسی فقیر کو آپ نہیں دیکھیں گے کبھی. مقدمہ تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ ذکر بھی کر جائے اپنے بہن بھائیوں سے کہ باپ کی وراثت میں میرا بھی حصہ ہے. بڑے خوش دلی سے کہتا کہ مجھے نہیں چاہیے، میری طرف سے تمہیں تحفہ رکھ لو، جاؤ. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے کہ رب تعالیٰ بے پناہ اسے عطا کر دیتا ہے. اپنے خزانے سے اس طرح عطا کرتا ہے کہ سبھی لوگ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ یہ اس کے پاس کہاں سے رہا ہے. یہ مرشد کھیل کھیلتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے. تو یہ تربیت ہے جو مرشد آپ کی کر رہا ہے اس کا. لیکن بعض کا سچویشن ایسی سے واسطہ پڑ جاتا ہے. فقیر کے پاس آنے والا آدمی اگر اس کے ذہن میں ہے کہ وہ بڑا آدمی ہے تو جو ہی پہلی ڈانٹ پڑی مرشد سے، وغیرہ تم کون ہو میں کون، تمہیں میں کیا سمجھتا ہوں، میں جا رہا ہوں، السلام علیکم. یہ بھی بسا اوقات ہو جاتا. لیکن وہ اللہ کی رحمت ہے فقیر کے لیے کہ ایسا آدمی جو اس سلسلے کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس کے معاملات کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کو شروع ہی میں رب تعالیٰ نے علیحدہ کر دیا اس سے.